حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو کل جو ایک افسوسناک واقعہ پاکستان میں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیڈریشن کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اس بات کی تو مذمت کرتے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے فوج کے جو جوان، جو کہ اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ اس میں فوجی جوان بھی تھے جن کو وہ دہشت گرد لے کے گئے ہیں، اور معصوم شہری پاکستان کے بزرگ، خواتین، اور ابھی تک کوئی خاص اپرائز نہیں کیا جا رہا کہ اس وقت تک ان کا آپریشن ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ کل جو ایک کڈنیپنگ والا یہ واقعہ ہوا، اس پہ پورا ملک آج غم و غصے کی لپیٹ میں ہے، اور پورے ملک کے شہری اپنے آپ کو عدم تحفظ کی فضا میں محسوس کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو بانی پی ٹی آئی نے اپنے خطوط میں اس ملک کا جس طرح نقشہ کھینچا اور جس طرح انہوں نے صورتحال بتائی، تو مذاق اڑایا گیا، سنجیدہ حلقوں سے مذاق اڑایا گیا، گورنمنٹ نے مذاق اڑایا۔ حالانکہ آج وہی اگر آپ پڑھیں تو وہی خطوط، اور خصوصاً جو بانی پی ٹی آئی نے آخری خط لکھا، اس میں جس طرح انہوں نے پوری طرح لکھا کہ اس وقت بلوچستان کی صورتحال خراب ہے، اس وقت پورے پاکستان کی صورتحال خراب ہے، اور مقتدر حلقوں کو اور حکومت کو ان مسائل پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب پرائرٹیز چینج ہو جائیں تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں جو جعفر آباد ایکسپریس کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ پوری قوم کو اپرائز کریں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے اداروں کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اداروں کی پرائرٹیز اس ملک کے لیے ہوں، نہ کہ کسی فرد کے لیے اور کسی جماعت کے لیے ہو۔ اس وقت بلوچستان میں ایک علیحدگی پسند تحریک بڑی زور سے سر اٹھا رہی ہے، ہمیں توجہ دینی چاہیے اس پہ۔ ہمیں اس وقت اپنے ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے، اور ہمیں لائکنگ ڈس لائکنگ کو چھوڑ کے، ہمیں کم از کم اس معاملے پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں 2 سال ہو گئے، اس حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے، نگران سیٹ اپ کو 2-3 سال ہو گئے ہیں۔ اب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر شہری عدم تحفظ کا شکار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور ہر آئینی ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور اس معاملے پہ جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اس پہ قوم کو آگاہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے کو ہم اس طرح نہیں جانے دیں گے کہ ایک ٹرین اغوا ہوئی ہے، اس کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے، چاہے کوئی غیر ملکی ہاتھ ہے، چاہے جو بھی ہے، اس کو سامنے آنا چاہیے۔ دوسری بات، اس وقت جو میو ہاسپٹل کا سکینڈل ہے، اب انہوں نے رات کو ایک اور کام کیا ہے چیف منسٹر نے، کہ سارا مدعا جو ان مریضوں کا تھا جو 2 پیشنٹ غلط ٹیکے لگنے سے وفات پا گئے، وہ نرسز پہ ڈال رہے ہیں۔ اب ان عقل کے اندھوں سے یہ کوئی پوچھے کہ نرسز کا کیا قصور ہے؟ نرسز نے کیا ٹیکے چیک کرنے ہوتے ہیں؟ ان کو تو آپ کے سٹور سے جو کچھ ملتا ہے انہوں نے تو وہی آگے مریض کو لگانا ہے، یا اگر کوئی پرائیویٹ کسی سٹور سے وہ آیا تو اس کو چیک کریں۔ رات کو انہوں نے ٹوٹل اس کہانی کا رخ نرسوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ آج بھی اس وقت بھی ایڈمن بلاک کے سامنے ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ہو رہا ہے۔
تو یہ بجائے مسئلے حل کرنے کے، یہ جو چیف منسٹر ہے جو کہ بلکہ میں تو اب ثبوت بھی آ رہے ہیں کہ واقعی وہ ٹک ٹاک پہ کام کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی ایک کیبنٹ کی ایک پارلیمانی سیکرٹری ہیں یا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں، انہوں نے ننکانہ صاحب کے شیخو پورہ جا کے کہا کہ آپ میری ٹک ٹاک دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میری کارکردگی کا۔ تو 12.5 کروڑ عوام کے چونکہ ٹک ٹاک پہ چلایا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ یہ دوبارہ ایک، اب ان کو ڈاکٹرز کو یہ فارغ کریں گے، ان ڈاکٹرز کو شوکاز نوٹسز دیں گے، نرسز کو شوکاز نوٹسز دیں گے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ ان انجیکشن کے لگنے میں نرسز کا کیا گناہ ہے؟ معصوم نرسز کو آپ کر رہے ہیں، مضر الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بی بی کو صرف میو ہاسپٹل میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ایڈمنسٹریشن میں کیسے ٹھیک کروں، اور یہ چلے ہیں پنجاب کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کرنے۔ اس کے بعد رمضان میں جو مہنگائی کا حال ہے، چینی شارٹ ہو رہی ہے، اور اس وقت یہ بازاروں میں جا کے ذرا چیک کریں کہ رمضان شریف میں جو بازار ہے، ماڈل بازار جو انہوں نے بنایا، اس میں چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ ایک ریٹ لسٹ سامنے لگا کے بیٹھے ہیں اور ایک ریٹ لسٹ انہوں نے چھپائی ہوئی ہے جو سامنے حکومت کو دکھانے کے لیے، اس پہ لوگوں کو نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا، آٹا، چینی، فروٹ، جو گوشت وغیرہ نہیں مل رہا۔ یہ ذرا چیک تو کروا لیں اور آج دن تک یہ بتا دیں کہ ان 10 دنوں میں انہوں نے کہاں کہاں پہ چیکنگ کی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں نے کہا پنجاب کو، پنجاب کی عوام کو میڈیا کے ذریعے آگاہ کر دیں کہ ہمیں جعفر آباد ایکسپریس کا مکمل ڈیٹیل صورتحال چاہیے، اور میو ہاسپٹل کے متعلق یہ گورنمنٹ اگر کوئی صحیح اقدام کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم انشاءاللہ میو ہاسپٹل کی نرسز اور ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں حکومت جتنی، ایک حکومت کے پاس اختیار ہے، اور حکومت کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ہر حکومت کے پاس ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے عوام کی، جو جینون حکومت ہوتی ہے، وہ اس کے پاس ہے نہیں۔ وہ ایک واقعہ ہوا ہے، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے ممبرانز کا تو تحفظ کریں، ہمارا تو وہ کر نہیں سکتے، ہمارا تحفظ اس حکومت نے نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو قسم ہی یہی کھائی ہے کہ اس گلشن کو برباد کرنا ہے، یہ تو وہی قسم کھا کے آئے ہیں، تو ہمارا یہ کیا تحفظ کریں گے؟ ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ تو ان کے اپنے ممبر کے ساتھ ہوا ہے تو ان کو پتہ چلا کہ پولیس کتنی بے لگام ہو گئی۔ جی دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات آپ کی یہ ہے کہ ابھی میرا یہ بیانیہ تھا، اس میں آپ کو کہاں سے لگے؟ ہم تو اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب وہ اپنی کمزوریاں، صرف سارا مدعا اتنے گناہ شاید اللہ کی ذات بھی پاکستان تحریک انصاف کے نہ پکڑے جتنے یہ ڈیلی پکڑ رہے ہیں، یعنی ہر بات پاکستان تحریک انصاف پہ یہ ڈال رہے ہیں اور اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ اس طرح یہ معاملے حل نہیں ہوں گے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نرسز کا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہے کہ ڈیلیوٹ نہیں ہوا اور وہ نرسز پہ ڈال دیں؟ دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی انکوائری تھرڈ پارٹی کرے۔ اس کی انکوائری اگر وہی ڈاکٹرز اور وہی انتظامیہ کرے گی تو میرا نہیں خیال اس کا مسئلے کا حل ہوگا۔ ہم اس بات کو مکمل ریجیکٹ کرتے ہیں اور نرسز پہ مدعا ڈالنے کو کنڈیمڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ واقعہ جو ہوتا ہے نا، ایک آدھ دفعہ نیگلیجنس سے پیش آتا ہے،
اب آپ کا کیا خیال تھا کہ 4 لاکھ کے 4 لاکھ انجیکشن سے ہی واقع پیش آ جاتے؟ ہوتا اسی طرح ہے کہ جب بلک میں کوئی چیز آتی ہے جہاں سے آتی ہے اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا. اس 4 لاکھ انجیکشن میں سے کتنے انجیکشن استعمال ہو چکے ہیں یہ سب سے پہلے یہ پتہ کرواتے کہ وہ استعمال کیا وہ انجیکشن جیلی ہیں, ایکسپائری ہیں, تو ان 4 لاکھ انجیکشنز کو ہولڈ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو یہ بات بتا دیں کہ 4 لاکھ انجیکشن ہے اور کسی جگہ پہ واقعہ پیش نہیں ہوا. یہ تو انتہائی ان کی جاہلانہ بات ہے. جی تھینک یو. اچھا, اس میں یہ ہے جی کہ ہم نے تو ابھی یہ آپ کے سامنے یہی مطالبہ حکومت سے کیا ہے کہ آ کے اپرائز کریں, قوم کو اصل صورتحال بتائیں. دیکھیں جو جوان شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے جوان ہیں, اور ہمیں ان کا اتنا ہی افسوس ہوتا ہے جتنا اپنے گھر کے بچوں کا یا بیٹوں کا ہوتا ہے. جی دیکھیں میں اس میں بتاتا ہوں, اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بیسک آپ کانٹینٹس دیکھیں, 40 لاکھ ایکڑ ہے جو انہوں نے سراب کرنا ہے. اگر اب سندھ ان کو پانی نہیں دیتا تو وہ پانی پنجاب سے ہی کٹوتی ہوگی. آپ نے باغوں کو, ملتان کے باغوں کو, آپ نے جو بڑے فرٹائل ایریاز تھے ان کو ختم کر کے آپ نے بنا دی ہاؤسنگ سکیمز. اب آپ چلے ہیں ایک ایسی جگہ 40 لاکھ ایکڑ کو سیراب کرنے جس کے لیے آپ یہ ایک فساد کی جڑ کو ابھار رہے ہیں. سب سے پہلے جو زمینیں اس وقت غیر آباد ہیں جو صرف موجودہ پانی سے ٹھیک ہو سکتی ہیں ان کو ٹھیک کریں. اب اس کا ٹیکنیکل آگے کیا ہونا ہے. اگر سندھ اڑ جاتا ہے, سندھ ہمیں پانی نہیں دیتا, تو پھر جو ہماری اپنی پنجاب کی زمینیں ان کا پانی ان کو کم کرنا پڑے گا. یعنی یہ بالکل ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو تھوڑا بہت بھی اس معاملے کو سمجھتا ہے یہ دوبارہ پنجاب کا انڈائریکٹلی پنجاب کا گلہ یہ گھونٹیں گے. جی ہاں, نہیں یہ حکومت پنجاب نہیں کر رہی, یہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اب کسی کے انڈیویجول بات کو تو میں نہیں کر سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, ایک بات غلط تو نہیں ہے نا جی, پنجاب کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے. یہ جو ہم لائن میں بیٹھے ہمارے سے پوچھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ ہماری جگہ پہ آ کے دیکھیں گے تو آپ بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں کام کرے. تھینک یو ویری مچ.